اب ایک حدیث صحیح مسلم سے پیش کی جاتی ہے. اب یہ بڑی توجہ سے اگر آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی, توجہ نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. ہمارے کچھ دوست بس دیکھتے ہیں حدیث کا حوالہ ہے فوراً مان لیتے ہیں. نہیں, یہ تیسری سیڑھی پر میں آ گیا ہوں. اب حدیث کا حوالہ ہے, سند صحیح ہے, کیونکہ یہ صحیح مسلم کی ہے کتاب, اور صحیح مسلم کی تمام روایات کیا ہیں؟ صحیح ہیں. اب ہے حدیث کا معنی مفہوم, ائمہ محدثین نے جو لیا وہ درست ہے, اور جو اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا وہ غلط ہے. حدیث ہے, سند صحیح ہے, لیکن مفہوم اور ترجمہ محدثین والا کرنا پڑے گا, تب معنی ٹھیک آئے گا. پہلے میں اس کا آپ کو ایک غلط ترجمہ بتاؤں گا جو لوگ کرتے ہیں, پھر صحیح بتاؤں گا تاکہ آپ کو دونوں باتیں سمجھ آ جائیں. یہ حدیث نمبر صحیح مسلم کے اندر 6170 ہے, مشہور روایت ہے. میں عربی کے نمبر بتاتا ہوں. اس کے اندر یہ بات ہے کہ امارا معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب. پہلے غلط ترجمہ سن لیں. حکم دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعد کو. اب آگے وضاحت نہیں ہے کہ کیا حکم دیا, بریکٹ لگ جاتی ہے, گالیاں نکال حضرت علی کو, یہ بریکٹ لگ جاتی. حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد کو, کیا بریکٹ لگ گئی کہ تو حضرت علی کو کیا کر, یہ اپنی طرف سے. تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا, میں نہیں کرنی, یہ بھی ساری بات ہے اپنی طرف سے. فقالا, تو پھر انہوں نے آگے سے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب, تو ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں نکال رہا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ ان کے اندر 3 خوبیاں ہیں, جب تک ان کے اندر ہیں, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اس وقت اس وجہ سے میں ان کو گالیاں نہیں دوں گا. یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کڈنی. پھر انہوں نے کہا کیوں نہیں کڈنی؟ انہوں نے کہا جی اس واسطے نہیں کڈنیاں کہ انہوں نے اندر بڑیاں خوبیاں ہیں. یہ بات وہ کرتے ہیں. اب اصل مفہوم اس کا سن لیجئے گا. امارا اور امارا یہ دونوں طرح لفظ پڑھا جاتا ہے, اور اس کا ترجمہ امیر مقرر کرنا ہے, لیکن یہ ترجمہ کیا کر جاتے ہیں؟ حکم دینا. یہاں سے پہلی غلطی ہوتی ہے. آج کے دور کے بہت بڑے محدث جن کو 50 سال سے زیادہ عرصہ صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے ہوا ہے, وہ ہے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ, جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث. انہوں نے صحیح مسلم کا ترجمہ اور تشریح لکھی ہے. اس حدیث کا ترجمہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے, امارا معاویہ بن ابی سفیان, معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا. یہ اصل میں اس کا ترجمہ یہ تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ پہلی جنگوں میں نہ حضرت علی کے ساتھ رہے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہے, رضی اللہ عنہم الگ رہے. لیکن پھر وہ کن کے ساتھ مل گئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا ایک گورنر بنایا, امیر بنایا. تو یہاں وہ اپنی طرف سے ترجمہ حکم والا کر کے, پھر بریکٹ لگا کے گالیوں والا کر کے, اور پھر بریکٹ لگا کے انکار والا کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا گالیاں نکال, ان کے میں گالیاں نہیں کرنا. یہ ساری بات آپس میں اپنی بریکٹوں میں لگا دیتے ہیں. حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, جن کے دل سیدھے ہیں وہ صحیح ترجمہ مفہوم کی طرف جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے امیر مقرر کیا معاویہ رضی اللہ عنہ سعد کو. جب یہ صحیح ترجمہ کریں گے تو تب کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا. دوسری بات, فقالا, جب امیر مقرر کیا تو آگے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب. یہ اب سوال ہو رہا ہے, آپ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ یہ صحیح ترجمہ ہے. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ فوری لینا چاہیے. یہ ان کا اپنا ایک ذہن تھا, اپنی ایک نظریہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ان کے قتل کا بدلہ ذرا تاخیر سے حالات کو درست کر کے لے لیا جائے. اب یہ دو سوچیں ہو گئی. علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ میری سوچ درست ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ کی سوچ غلط ہے,
اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میری سوچ صحیح ہے اور علی رضی اللہ کی سوچ غلط ہے. تو جب حضرت سعد حضرت معاویہ کے گروپ میں آ گئے تو کہا پھر تم اعلانیہ طور پر حضرت علی رضی اللہ کے اس فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا جی جب تک حضرت علی رضی اللہ کے اندر 3 صفات موجود ہے اور میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سن رکھا ہے میں ان کو غلط نہیں کہوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ خاموش ہو گئے. بس اتنی بات ہے, اس میں گالی والا ہے ہی نہیں, گالی والا مفہوم ہے ہی نہیں. اب دیکھیں غور کریں, اگر آپ کسی کو اپنا نمائندہ رکھتے ہیں, استاد رکھتے ہیں, گورنر بناتے ہیں, اگر وہ آپ کی حمایت نہ کرے, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یا زبردستی حمایت کروائی جاتی ہے یا اس کو عہدے سے فارغ کر دیا جاتا ہے. پوری حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ نے ایک مرتبہ بھی ان کو دوبارہ یہ بات نہیں کہی کہ نہیں مجھے صحیح کہہ اور اس کو غلط کہہ, نہیں کہا, اصرار نہیں کیا اور ان کو عہدے سے فارغ بھی نہیں کیا. اور یہ معنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی رائے کو تم غلط کیوں نہیں کہتے, سب کا یہ ترجمہ اسی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے. سب لفظ ہے عربی کا, اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی رائے کو غلط کہنا, ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی کو جھڑکنا, ایک معنی ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا, اور ایک معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے. سارے معنی نہیں ہیں, لیکن محدثین نے اس حدیث کا معنی کیا لکھا. امام نووی رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے اور اس کا جز, یہ امام نووی رحمہ اللہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے, یہ آج کے نہیں ہیں, 800 سال پہلے کے تقریباً, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے بھی پہلے کے, انہوں نے اس حدیث کی تعبیر نیچے لکھا ہے ان معناہ ما منعک ان تخطئہ فی رأیہ واجتہادہ وتظہر للناس حسن رأینا واجتہادنا وانہ اخطأ. اے سعد, کس چیز نے تجھے روک رکھا ہے کہ تو حضرت علی کی رائے اور اس کی اجتہاد کو غلط کہے اور لوگوں کے سامنے ہماری رائے اور ہمارے اجتہاد کو بیان کرے اور اچھا کہے, اور یہ تو کہے کہ حضرت علی سے خطا ہوئی, تو ایسا کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ معنی ہے, یعنی ہمارے نظریے کو درست کیوں نہیں کہہ رہا اور ان کے نظریے کی غلطی کیوں نہیں بیان کر رہا, یہ معنی تھا اس حدیث کا. لیکن ان دوستوں نے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا, کج روی تھی, گمراہی تھی, اس کو اٹھا کر گالیوں کا معنی دے دیا اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا حضرت معاویہ نے گالیاں نکالی تھیں. یہ معنی میں کہتا ہوں چیلنج کے طور پر 1000 سال تک ایک محدث بھی ایسا پیش کر دیا جائے جس نے اس حدیث کو معاویہ رضی اللہ کے خلاف پیش کیا اور اس نے کہا ہو کہ معاویہ نے گالیاں نکالی ہیں یا نکلوائی ہیں اور اس حدیث کی وجہ سے معاویہ کے اوپر تان کیا ہو, 1 صدی نہیں 10 صدیوں تک کہتا ہوں 1000 سال تک ایک محدث بھی دکھایا جائے جس نے اس حدیث سے حضرت معاویہ کی توہین نکالی ہو کہ انہوں نے حضرت علی کی توہین کی, نکاؤ. اگر 1000 سال تک کوئی محدث یہ معنی مفہوم نہیں سمجھا تو پھر یہ تمہارا یہ معنی مفہوم سمجھنا غلط ہوگا اور 10 صدیوں کے محدثین کا معنی مفہوم درست ہوگا. یہی ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا تم غلط بیان کرتے ہو, کہتے مجھے کیا کہتے ہو, آپ امام مسلم کو جا کے پکڑو, امام بخاری کو جا کے پکڑو, انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں, میں تو بس بنا رہا ہوں. بھائی جس نظریے سے انہوں نے پیش کی ہیں تو اس نظریے سے بتا نہیں رہا, جو مفہوم انہوں نے پیش کیا ہے تو وہ مفہوم بتا نہیں رہا. جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے اس طریقے سے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک حدیث تھی جو ان کا بہت بڑا ہتھیار تھا. اس کا صحیح معنی سمجھ آ گیا کہ آپ اس کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے اور میری رائے کو درست کیوں نہیں کہتے. یہ مطلب تھا. بس گالی کا حکم نہیں دیا, امیر مقرر کیا, پھر پوچھا جدو تھی ساڈے نال دے ہو تو پھر ساڈے نال دی گل کیوں نہیں کر دے. انہوں نے کہا نہیں یار نال تو اڈا وا لیکن ادھر بڑی عظیم ہستی ہے, میں ان کے خلاف کوئی جملہ. ان کا ٹھیک ہے. دوسری بات بھی یہاں لکھی ہوئی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے کا دوسرا مقصد حل امتنعت تورعا او خوفا او غیر ذالک, کیا تم ذرا پرہیز کرتے ہوئے اس کو غلط نہیں کہتے,
یا علی کا خوف ہے جس کی وجہ سے غلط نہیں کہتے؟ یا کیوں آپ اس کو غلط نہیں کہتے؟ وجہ تو بتاؤ نا، ڈرتے ہو ان سے یا تمہیں کوئی ویسے مسئلہ ہے کیوں نہیں کہتے؟ فَإِن كَانَ تَبَرُّعًا وَإِجْلَالًا لَهُ عَنِ السَّبِّ، اگر تم پرہیز کرتے ہوئے یا ان کی شان کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں کہتے، فَأَنْتَ مُصِیب، پھر صحیح کر دیو۔ محدثین نے معنی یہ لکھا ہے اگر آپ ان کے احترام کے پیش نظر غلط نہیں کہتے، اگر آپ ویسے ذرا فتنوں سے بچنے کی وجہ سے غلط نہیں کہتے تو پھر تمہارا رکنا درست ہے۔ یہ محدثین نے معنی اوپر لکھا ہوا ہے آج سے تقریباً 800 سال پہلے، لیکن یہ مفہوم کوئی بتاتا نہیں ہے، اپنی مرضی کا مفہوم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اب سب کے مختلف معنی تھے۔ جس کا دل ٹیڑھا ہے وہ اپنی مرضی کا معنی لے گا، جس کا دل سیدھا ہے وہ ائمہ محدثین اور صحابہ والا معنی لے گا۔ یہ ہے اس بات کی حقیقت۔ اب سب کا لفظ حدیثوں میں کئی مرتبہ آیا، اگر کوئی آدمی ہماری اس بات سے اتفاق نہ کرے، نہیں کری صاحب نہیں، سب کا معنی گال کٹنا ہی ہے بس۔ ہم اس کو ویسے تو ہمارے پاس 8 حوالے ہیں، لیکن وقت کے قلت کے پیش نظر صرف 2 دوں گا۔ 8 حوالے ہیں ہمارے پاس لیکن صرف 2 دوں گا۔ ایک حوالہ صحیح مسلم کا اور دوسرا پھر صحیح مسلم کا، کیونکہ وہ حدیث کس سے بیان کر رہے ہیں؟ صحیح، تو اسی کے 2 حوالے دے دیتا ہوں۔ اگر تم میرے ترجمے کو نہیں مانتے اور تم معنی گالی ہی کرنے پر اڑے ہوئے ہو، دوسرا معنی کسی کی غلطی کہنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے کہنا، اگر یہ معنی نہیں کرتے، ڈٹے ہوئے ہو، چلو آؤ پھر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری میں ہے استب علی و عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ حضرت علی نے عباس پہ سب کیا اور عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی پہ سب کیا۔ کر ترجمہ، اب نکال، کھول زبان، کر گندی، کر گندی ہے ہمت تو کر۔ جب یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ گالیاں مانا ہے، کر، تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا جب تو کہے گا علی نے اپنے چچا عباس کو، پیغمبر کے چچا عباس کو، کہ وہاں لفظ بھی یہ ہے استب علی و عباس، حضرت علی نے عباس پہ سب کیا۔ ہم کہتے ہیں سب کا معنی ہوتا ہے بھئی جناب تم سے غلطی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی تہاڈے کو غلطی ہو رہی، یہ کہتے ہیں۔ ہم تو یہ ترجمہ کہتے ہیں، معاویہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، اے سعد تم یہ کہو کہ علی سے غلطی ہو رہی ہے، معاویہ نے یہ معنی لیا، ہم یہ معنی وہاں بھی کریں گے۔ حضرت علی کہہ رہے تھے حضرت عباس سے غلطی ہو رہی ہے، حضرت عباس کہہ رہے تھے نہیں علی سے غلطی ہو رہی، ہم دونوں حدیثوں میں ایک ترجمہ کریں گے۔ اگر تم کہتے ہو نہیں اس حدیث میں معنی گالی ہے، معاویہ نے علی کو گالی نہیں کروائی، ہم کہتے ہیں چل پھر اسی راستے پہ چل، وہاں جا کے کہہ حضرت علی نے نعوذ باللہ نبی کے چچا پہ، پیغمبر کے والد کی جگہ پہ، عباس پہ، اہل بیت پہ، بزرگ ہستی پہ، صحابی پہ کیا کیا؟ کہتے ہیں نہیں 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 اتنے معنی نہیں۔ اگر وہاں معنی یہ نہیں ہے تو یہاں بھی یہ معنی نہیں چلے گا۔ اگر تم انصاف پسند ہو تو دونوں جگہ پر پھر ایک معنی کرو۔ جب تیرا ایمان وہاں تجھے روکتا ہے تو میرا ایمان یہاں مجھے روکتا ہے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کے داماد کو، فاطمہ الزہرا کے خاوند کو، حسن و حسین کے والد کو لیکن کہتے نہیں نہیں نہیں، پھر مان جائے گا، نہیں مانے گا، کہہ دے گا۔ اٹھائیے صحیح مسلم کا دوسرا حوالہ، اس سے بھی بڑھ کر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جا رہے تھے، آپ نے کہا آگے ایک چشمہ آئے گا، جو مجھ سے پہلے بھی پہنچ گیا تو اس چشمے پہ جا کے تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ 2 صحابی تھے، قافلہ بڑا تھا، شاید ان کو پتہ نہ چل سکا حضور کے اس پیغام کا، وہ اپنی سواری پہ پہلے پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام آئے تو چشمے کا پانی خشک تھا اور اتنا جتنا تسمہ ہوتا ہے بس اتنا پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا حل مسستما من مائها شیئا، تم نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں غلطی سے لگا رہی ہے۔ فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 جہانوں کے سردار، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، ایسا پیغمبر جس کی زبان کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، وہاں ان کے بارے میں لفظ ہے صحیح مسلم میں فَصَبَّهُمَا، ان دونوں کو میرے نبی نے سب کیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان دونوں کو کیا کیا؟
کر مانا، کرو مانا، سر جائے گی تیری زبان، نکل جائے گا تیرا ایمان، پتا چل جائے گا تیری رافضیت کا کہ تم پیغمبر کے بھی دشمن ہو۔ فسبہما، میرے پیغمبر نے ان پر سب کیا۔ ہم یہ ترجمہ کریں گے میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، کہا تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ تو اگر کہتا ہے نہیں یہ دا مانا گھا لیے تو کہہ نعوذ باللہ میرے نبی کی کر دے سن، کہہ لانتے برسیں گی کہ نہیں برسیں گی، تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ 6 حوالے ہیں، صرف 2 دے کے بعد سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہی لفظ امیر معاویہ کے بارے میں آئے رضی اللہ عنہ، ہم اس کا معنی بھی کہتے ہیں کسی کی رائے کو غلط کہنا، اور میں نہیں کہتا، مجھ سے پہلے 800 سال پہلے کے محدثین یہی معنی کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں اور لغت کی کتابیں یہ معنی کرتی ہیں۔ اگر تم میرے معنی کو غلط کہتے ہو تو ان 2 حدیثوں کے معنی کو صحیح کر کے دکھا، میں مان جاؤں گا تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کر وہاں واقعتاً غرق ہو جائے گا، اور اگر وہاں نہیں کرو گے تو پھر یہاں بھی ہم کرنے نہیں دیں گے۔